رہے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. معزز اور قابل قدر علماء کرام، اسلامی دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان بچوں اور ساتھیوں، پردہ نشین پیاری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آج یہاں اس مسجد میں ایک ساتھ بیٹھنے اور دین کی باتوں کو سننے کا یہ موقع عطا فرمایا. ایسے مواقع ہماری اور آپ کی زندگی میں بار بار آئے، یہ ہم سب کے لیے بہت ہی خیر اور برکت کی بات ہے. جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر آج اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، ہمارے اور آپ کے خلاف اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کے خلاف کتنا پروپیگنڈا. اس پروپیگنڈے اور فتنے کے بیچ میں ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری؟ ہمیں اور آپ کو اپنے سماج کو، اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو کیسا بنانا چاہیے؟ دنیا کے سامنے اسلام کا کون سا چہرہ ہمیں اور آپ کو پیش کرنا چاہیے تاکہ دنیا جس پروپیگنڈے کا شکار بنائی جا رہی ہے وہ اسلام کی حقیقت کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کی سچائیوں کو جان سکے. ہمیں اور آپ کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ مسلمان کا ایک ایک بچہ اپنی جگہ پر دائی ہے اور اسے دائی ہونا چاہیے. دعوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تقریر کر لیں، دعوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسٹیج سجا لیں، دعوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ دنیا کے اندر کسی منبر و محراب پہ کھڑے ہو کر کے لوگوں کے سامنے کوئی خطاب کر دے. دعوت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا کردار، ہمارا اور آپ کا کیریکٹر اتنا صاف اور شفاف ہونا چاہیے، اتنا سچا اور پیارا ہونا چاہیے کہ دنیا زبان سے کہے بغیر ہماری اور آپ کی طرف کھینچی چلی جائے. وہ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کے، ہمارے کردار کو دیکھ کر کے، ہماری زندگی کے طور اور طریقوں کو دیکھ کر کے، ہماری سچائیوں کو دیکھ کر کے، ہماری نیکیوں کو دیکھ کر کے، ہماری وفاداریوں کو دیکھ کر کے، ہماری انسانیت کو دیکھ کر کے اور ہمارے بلند کردار اور کیریکٹر کو دیکھ کر کے یہ پوچھنے پر مجبور ہو کہ آخر اس نے یہ باتیں کہاں سے سیکھی، آخر اس کو یہ نمونہ، یہ طریقہ کہاں سے ملا ہے. اور اسی کا نام ہے اسوہ. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے اسوہ کہا ہے. اسوہ آئیڈیل، اسوہ کا مطلب ہوتا ہے نمونہ اور آئیڈیل. آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے 3 باتوں کا تذکرہ کیا. پہلی بات کا تذکرہ یہ ہے
کبھی آدمی فرما برداری اور اطاعت مجبوری میں بھی کرتا، نہ چاہتے ہوئے کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گھر کے اندر ایک باپ اور سرپرست ہوتا ہے تو بچہ باپ کی بات کو نہیں مانتا ہے، لیکن جب کبھی ڈانٹ پڑتی ہے تو مجبوراً کہتا ہے چلو اب ابا کا حکم ہے تو ماننا ہی پڑے گا، اسے کرنا پڑے گا، دل نہیں چاہتا ہے لیکن مانتا ہے وہ۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اسی لیے اطاعت سے بڑھ کر کے ایک لفظ کا اور استعمال کیا، اتباع، آپ کی سچی پیروی کرنا، پیچھے پیچھے چلنا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر اللہ سے سچی محبت ہے تو اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے چلو۔ یہ پیچھے پیچھے چلنا تھوڑا اطاعت سے آگے کا درجہ ہوتا، دل میں محبت ہوتی ہے تو آدمی کسی کی بات کو مانتا ہے، ابا کا احترام ہوتا ہے تو احترام کے ساتھ ان کے حکموں کو بھی بجا لاتا ہے، ابا کہیں یا نہ کہیں۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے تو آدمی محبت میں اور احترام میں کہتا ہے کہ ابا سے پوچھ لوں گا تب کروں گا۔ یہ اتباع ہے، دل کے اندر بھی محبت ہوتی ہے، دل کے اندر بھی اطاعت کا جذبہ ہوتا ہے، پیروی کا جذبہ ہوتا ہے، اور وہ ان کے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار پاتا۔ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ان کے پیچھے چلوں گا تو میری دنیا بن جائے گی، ان کے پیچھے چلوں گا تو میرے دنیا کے اندر کوئی کام ہے تو وہ پورا ہو جائے گا، یہ کام کروں گا تو میرا بگڑا ہوا راستہ دنیا کے اندر سیدھے راستے میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اطاعت کا لفظ بھی استعمال کیا، فرما برداری کا، کہ اگر مسلمان ہو تو اللہ کے حکموں کو مانتے ہوئے، طوعاً یا کرہاً، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی کی محبت اولاد سے زیادہ ہونی چاہیے، باپ دادا سے زیادہ ہونی چاہیے، مال اور جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، تب آدمی سچا مطیع اور فرما بردار بن سکتا۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی پر بس نہیں کیا، کہا کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی کی اتباع کرو، اور اس لیے اتباع کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں دنیا کے لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، آئیڈیل ہے۔ کہا دنیا کا کوئی بھی کام ہو، اس کام کے اندر، اس نیکی کے اندر اللہ کے نبی نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ طریقہ سب سے سپر طریقہ ہے، سب سے اچھا طریقہ ہے، سب سے بہتر طریقہ ہے اور سب سے سچا راستہ۔ اسی لیے بیان فرمائے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آج آپ دیکھیے ہمارے اور آپ کے بچے ہمارے اور آپ کے گھروں میں رہتے ہیں، وہ سماج اور معاشرے میں رہتے ہوئے، زندگی جیتے ہوئے کسی اسکول میں پڑھتے ہیں تو اپنے کسی ٹیچر کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں، کہا کہ یہ ٹیچر بہت اچھا ہے، اسی کی طرح سے مجھے بھی بننا ہے، اسی کے پیچھے پیچھے چل کر کے مجھے بھی آگے بڑھنا ہے، اسی کی ڈگری مجھے حاصل کرنا ہے، یہ ڈاکٹر ہے تو مجھے بھی ایسے ڈاکٹر بننا ہے، یہ انجینئر ہے تو مجھے بھی ایسے انجینئر بننا ہے، یہ عالم ہے تو مجھے بھی ایسے عالم بننا ہے۔ وہ اپنا آئیڈیل مانتا ہے۔ آئیڈیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کو نمونے اور سیمپل کے طور پر اس کی زندگی کو، اس کی محنت کو، اس کی قربانیوں کو، اس کے طور طریقے کو، اس کے آداب کو، اس کے کیریکٹر کو اپنی زندگی کے اندر لے کر کے چلتا ہے۔ اور دنیا کی زندگی کے اندر اگر کہیں کوئی بگاڑ پیدا ہو، کوئی فساد پیدا ہو، دل کے اندر کوئی الجھن پیدا ہو جائے، ذہن کے اندر کوئی غلط سوچ پیدا ہو جائے تو آدمی اپنے آئیڈیل کے پاس جاتا ہے کہ اس سے سمجھ لوں، اس سے پوچھ لوں، اس کی زندگی دیکھ لوں، اگر یہ میرے لیے مناسب ہے تو میں اس کو کروں، اور اگر میرے لیے مناسب نہیں ہے تو میں اسے انجام نہ دوں۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العالمین نے اسوہ حسنہ قرار دیا، وہ اس سے کہیں بڑھ کر اہل ایمان کے لیے نبی کا ایمان اسوہ حسنہ ہے، اہل ایمان کے لیے نبی کی نماز اسوہ حسنہ ہے، اہل ایمان کے لیے آپ کا روزہ اسوہ حسنہ ہے، اہل ایمان
صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں تو آئیڈیل اور اسوے کے طور پر اس بات کو یاد رکھتے تھے کہ سفر میں جاتے ہوئے مدینہ سے مکہ کے راستے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو کس درخت کے نیچے رسی میں باندھا. جب کوئی آدمی کسی کو آئیڈیل مانتا ہے تو اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی لے کر کے چلتا ہے. آج ہمارے یہاں دیکھیے اگر کوئی بچہ کسی کرکٹر کو پسند کرتا ہے تو اس کی طرف سے بال کٹنگ کرا لیتا ہے. اگر کوئی بچہ فلمی دنیا کے کسی ستارے کو پسند کرتا ہے تو اپنے کالر اپنا پینٹ اپنی بھوشن اپنے کپڑے اسی کی طرح سے بنا لیتا ہے, اپنا چہرہ اسی کی طرح سے بنا لیتا ہے. بعض لوگ رنگ و روپ بھی تبدیل کر لیتے ہیں. صحابہ کرام کا آئیڈیل دیکھیے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کو آئیڈیل مانا ہے. راستہ جا رہے ہیں, ایک درخت دکھائی دیتا ہے, یاد آ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی جب حجۃ الوداع میں گئے تھے تو آپ نے اس درخت کے نیچے سایہ حاصل کیا تھا, یہیں پر آپ نے قیام فرمایا تھا, یہیں پر آپ نے آرام فرمایا تھا, اپنی اونٹنی کو باندھا تھا. تو وہی تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے کہ اس درخت کی چھاؤں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحہ قیام کیا تھا. آپ ہمارے آئیڈیل تھے, اس لیے ہم بھی اپنے سفر کو روک کر کے اپنی سواری کو روک کر کے اس درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے قیام کرتے. یہ آئیڈیل ہے, آئیڈیل ہے, یہ نمونہ ہے. آج ہماری اور آپ کی نمازوں کا طور طریقہ ایسا ہو گیا ہے, ہماری اور آپ کی زندگی کا طور طریقہ ایسا ہو گیا ہے کہ محبت کا دعویٰ تو ہم نبی سے کرتے ہیں لیکن آئیڈیل ہم نے اور آپ نے دوسروں کو بنا لیا. آپ دیکھیے ابھی ربیع الاول کا مہینہ گزرا ہے, ہمارے اور آپ کے گلی محلوں میں ابھی جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں. ہمارا دین جھنڈوں کا دین ہو گیا ہے, نعروں کا دین ہو گیا ہے, محبت کا دین نہیں رہ گیا ہے. محبت کا مطلب آج ہمارا نوجوان بچہ یہ سمجھتا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آ جائے یا کوئی اور مہینہ آ جائے, ایک آدھ گھنٹے کے لیے جلوس نکال کر کے نعرہ بلند کر دیا جائے اور گلی محلے میں چراغا کر دیا جائے, گلی محلے کے اندر جھنڈیاں باندھ دی جائے, کنکمے باندھ دیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا ہو جائے گا. میرے بھائیوں میرے دوستوں, نبی کی محبت کا حق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ آئیڈیل مان لیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے, بہترین نمونہ ہے, بہترین آئیڈیل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زندگی میں ابھی آپ کو نبوت بھی نہیں ملی ہے. مکہ کے لوگوں کے درمیان حجر اسود کے رکھنے کے سلسلے میں جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی ہے تو اختلاف ہو جاتا کہ کون سے قبیلے کا سردار اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کے حجر اسود کو خانہ کعبہ کے کونے میں نصب کرے گا. جھگڑا ہو جاتا ہے, مکہ کے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور پھر سب کی نگاہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جاتی. کیوں؟ آپ کا کیریکٹر بہت صاف تھا, آپ کا کردار بہت صاف تھا, آپ کی زبان بہت صاف تھی, آپ کی گفتار بہت صاف تھی. مکہ کے لوگوں نے نبوت سے پہلے ہی یہ مان لیا تھا کہ عرب کی سرزمین پر, مکہ کی سرزمین پر, قریش خاندان کے اندر عرب کے لوگوں میں اگر کوئی سب سے سچا انسان ہے تو وہ محمد ابن عبداللہ ہے. اگر کوئی صاحب امانت دار انسان ہے تو محمد ابن عبداللہ ہے. تو کہا کہ اسی کو بلاؤ, اسی کے ہاتھ سے پتھر کو نصب کر دیا جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا, ایک چادر لی, حجر اسود پتھر کو اس کے اندر ڈالا, کہا تمام لوگ کونا پکڑ لیں اور لے کر کے اسے حجر اسود کو جہاں نصب کرنا ہے لے چلے, سب کی شراکت بھی ہو جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اسے خانہ کعبہ کے کونے میں نصب کر دے. تو ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نبوت سے پہلے بھی کوئی لگاؤ نہیں تھا, کوئی دلچسپی نہیں تھی. لیکن آپ کے کیریکٹر کو دیکھ کر کے, آپ کے کردار کو دیکھ کر کے مجبوراً آپ کو
سمجھے کہ یہی آدمی سچا اور امین ہے، یہی آدمی دنیا کی قیادت کرنے والا ہے، یہی آدمی انسانیت کو راستہ بتانے والا ہے، یہی آدمی دنیا کو صحیح ڈگر دکھانے والا۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، آج وہ اسوہ حسنہ ہماری اور آپ کی زندگی میں کہاں؟ ہم نے تو نبوت سے پہلے نہیں، نبوت کے بعد کی باتوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، رسول بنایا گیا، تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ محمد الرسول اللہ۔ 40 سال پہلے اللہ کے نبی محمد ابن عبداللہ تھے، 40 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ تھے۔ جب وحی نازل ہو گئی، نبی بنا دیے گئے، تو قرآن نے کیا کہا؟ محمد الرسول اللہ۔ محمد آج سے اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا پیغام لانے والے، اللہ کا قرآن لانے والے ہیں، اللہ کی باتیں لانے والے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے میسج لانے والے ہیں، اور یہ میسج دنیا کی ہدایت کے لیے، دنیا کی شفا کے لیے، گمراہی سے لوگوں کو نکالنے کے لیے، سماج کو جوڑنے کے لیے، گھروں کو چلانے کے لیے، ہمارے بچوں کی ترقی کے لیے، ہماری زندگی کی خوشحالی کے لیے اور دنیا کی کامیابی کے لیے اس دنیا کے اندر سب سے پرفیکٹ میسج ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین کا یہ پیغام پہنچا دیا۔ تو بحیثیت رسول اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میں جو تعارف کروایا، وہ تعارف بحیثیت محمد ابن عبداللہ نہیں ہے، بحیثیت محمد رسول اللہ ہے۔ اگر محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے آپ کا تعارف ہوتا تو ہمارے لیے جائز ہوتا کہ ہم آپ کی برسی منائیں، آپ کی چھٹویں منائیں، آپ کی میلاد کریں، آپ کا 40واں کریں، آپ کا فاتحہ کریں، نعوذ باللہ کیا کیا لوگ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کو کہا محمد رسول اللہ، آپ رسول ہیں، تو آپ کی بات کو ماننا، آپ کو اسوہ ماننا ہے، آپ کی زندگی کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اور طریقے کو اختیار کرنا۔ آپ دیکھیے ہماری زندگی میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، مسلمان کہاں جا رہے ہیں، نوجوان بچہ ہمارا اور آپ کا کہاں جا رہا ہے، ہماری اور آپ کی مائیں کہاں جا رہی ہیں، گھروں میں بے پردگی کا اور نہ جانے کون کون سی برائیوں کا دورہ ہمارے اور آپ کے سامنے فطروں کی شکل میں کھڑا ہو رہا ہے۔ نبی کا اسوہ کہاں ہے؟ وہ لوگ جو باہر گلی اور محلے میں چراغ جلاتے ہیں، وہ چراغ نبی کے اسوے کا، محبت کا دلوں کے اندر کیوں نہیں جلتا ہے، گھروں کے اندر کیوں نہیں جلتا ہے، سماج میں کیوں نہیں جلتا ہے، لین دین میں کیوں نہیں جلتا ہے، اخلاق میں کیوں نہیں جلتا ہے، بازار میں کیوں نہیں جلتا ہے، ہمارے غلے کھانے میں کیوں نہیں جلتا ہے، ہماری تجارت میں کیوں نہیں جلتا ہے، ہمارے بیوی اور بچوں میں کیوں نہیں جلتا ہے، کھانے اور پینے میں کیوں نہیں جلتا ہے، طور اور طریقوں میں کیوں نہیں جلتا ہے، بچوں کی تربیت میں کیوں نہیں جلتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے میں کیوں نہیں جلتا ہے، دنیا کے لوگوں کے سامنے صحیح اسلام کو، صحیح عقیدے کو پھیلانے میں وہ چراغ جو روڈوں پر جلایا جاتا ہے، وہ ہمارے گھروں میں، ہمارے دلوں میں کیوں نہیں جلتا؟ قرآن کا اجالا کیوں نہیں ہمارے گھروں میں ہے؟ سنت کا اجالا کیوں نہیں ہمارے گھروں میں ہے؟ اگر نبی کی محبت کے حقیقی ہمیں اور آپ کو دعویٰ ہے تو یہ اجالا سینے میں ہونا چاہیے، یہ اجالا زبان پر ہونا چاہیے، یہ اجالا آنکھ میں ہونا چاہیے، یہ اجالا دماغ میں ہونا چاہیے، اور اس کی روشنی پھیلنی چاہیے۔ قرآن کی روشنی، سنت کی روشنی پھیلنے والی ہے، یہ بجھنے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر کافر چاہے بھی کہ اسلام کی روشنی کو بجھا دے تو اسلام کی روشنی کو بجھا نہیں سکتے، پھیلنے والی روشنی۔ اور ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اس روشنی کو سمیٹ دیا، ہم نے اس روشنی کو سمیٹ دیا۔ تو میرے بھائیوں میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کہا اگر اللہ سے سچی محبت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع بہت ضروری۔ آپ ایک مثال لے لیجئے کہ ایک بہترین باپ آئیڈیل کے طور پر دنیا کے اندر اگر انسانوں کو پیش کرنا ہو تو وہ کسے پیش کریں گے؟ ایک مثالی باپ جو اپنے بچوں کی خبرگیری کرتا ہو، جو اپنے بچوں کے ساتھ رحمدلی کا معاملہ کرتا ہو، جو اپنے بچوں کی صحیح کفالت کرنے والا ہو، جو اپنے بچوں کو صحیح دین سکھلانے والا ہو، جو اپنے بچوں کا سچا ہمدرد ہو، جو اپنے گھر کو اسلام کی روشنی سے منور کرنے والا ہو، جو اپنے گھر کو اللہ کی آخرت سے جوڑنے والا ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت تلاش کرتے کرتے دنیا کے لوگوں کو اس آخری اسوے تک
बीच में तलाश करते करते आखिर में उसी आखिरी उसवा और मिसाली नमूने की तरफ पहुंचेंगे जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता। आपने गुलामों को गुलामी से निकाल दिया, आपने औरतों को बेहुरमती और बेइज्जती से और उस मुआशरे से बाहर निकाल करके एहतराम और तकद्दुस के उस मकाम पर खड़ा कर दिया जो दुनिया के अंदर किसी ने आज तक गुलामों को, किसी ने आज तक लौटियों को, किसी ने आज तक दबे कुचले लोगों को और किसी ने आज तक कमजोर लोगों को इस कायनात में अता नहीं किया। तो आप कहीं भी पता लगा लें, चाहे वो तिजारत का मामला हो, चाहे वो मुआशरत का मामला हो, चाहे वो लेन देन का मामला हो, चाहे वो सच्चाइयों का मामला हो, चाहे वो घर को चलाने का मामला हो, चाहे दुनिया के लोगों को लेकर चलने का मामला हो, समाज को जोड़ने का मामला हो, समाज में मोहब्बतों को फैलाने का मामला हो, हर जगह नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, आपका कैरेक्टर, आपकी जिंदगी ये हमारे लिए ही नहीं, अहले इस्लाम के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लोगों के लिए एक मिसाल है और एक नमूना। आप तसव्वुर कीजिए कि अरब का वो जाहिली इंसान, अरब का वो जाहिली इंसान जो अपनी जुबानदानी के बलबूते पर अपने आप को अरब कहता था कि मैं बोलता इंसान हूं, मैं बोलता इंसान हूं, मैं फसाहत और बलागत की जुबान इस्तेमाल करने वाला इंसान हूं। और अरब के अलावा दुनिया के अंदर जहां भी कोई आदमी बसता है तो वो गूंगा, उसको अजम कहा जाता था कि वो गूंगा है, उनकी जुबान अच्छी नहीं है, उनकी बोल अच्छी नहीं है। अरबों के मुकाबले में उन लोगों ने दुनिया के तमाम लोगों को अजम कह करके हिकारत की निगाह से देखा था। लेकिन अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत के कामों को, भलाई के कामों को, नेकी के कामों को, ईमान के कामों को अरब से लेकर के अजम के लोगों तक पहुंचा दिया। और अजम के वो लोग, चाहे वो बिलाल हबशी हो, चाहे वो सलमान फारसी हो, चाहे वो सुहैब रूमी हो, जब प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश रिसालत में आए और आपके हाथों पर कलमा पढ़ करके ईमान कबूल किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि ये अजम का आदमी है, ये मेरी मस्जिद में अजान नहीं दे सकता है, ये रूम से लाया हुआ गुलाम सुहैब है, ये हमारी सफों में खड़ा नहीं हो सकता है, ये फारस और ईरान से आया हुआ सलमान नाम का आदमी है, ये मुसलमानों के बीच में खड़े होकर के इनके मकाम और मर्तबे की बराबरी नहीं कर सकता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊंच नीच को, उस भेदभाव को और अदम मसावत और नाबराबरी की उन लकीरों को मुकम्मल तरीके से खत्म कर दिया जो अरब के जाहिली लोगों ने समाज और मुआशरे में पैदा कर दिया। वो अपने आप को कहते थे कि हम मुतमद्दिन कौम हैं, हम तरक्की याफ्ता कौम हैं। आज आप देखिए जिनके पास पैसा हो जाता है, जो पैसे वाली कौमें हैं या ममालिक हैं, वो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं। वो सुपर पावर यानी गोया की तरक्की याफ्ता ममालिक और दुनिया के जो दूसरे लोग हैं गरीब ममालिक, हमारा और आपका मुल्क हिंदुस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और इस एशिया के और अफ्रीका के बीच में तरक्की पजीर ममालिक है, थोड़ा थोड़ा उठ रहे हैं। इनके पास उठने की और आगे जाने की भी ताकत नहीं है, सकत नहीं, अपने आप को मुतमद्दिन कौम कहते हैं। तो जमाने जाहिलियत के लोग भी अपने आप को मुतमद्दिन कौम कहते थे। लेकिन मुतमद्दिन कौम का अकीदा क्या था कि घर में अगर बच्ची पैदा हो जाए तो बाप अपने हाथों से गड्ढा खोद करके उनके तमद्दुन की मिसाल आप देखिए, उनके तमद्दुन की मिसाल देखिए। आज भी दुनिया के अंदर यही हो रहा है कि बच्ची पैदा हो जाती थी तो गड्ढा खोद करके उस बच्ची को बाप ही अपने हाथ से जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। आज आप देखिए मुतमद्दिन कौमों ने माओ की कोखों में औलाद को मारने के लिए कितनी मशीनें ईजाद की है, कितनी दवाइयां बनाई हैं, कितने वसाइल ईजाद किए हैं
भाई है, एक मुसलमान सच्चा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे का पैरोकार है, उसे चाहिए कि वो समाज के लोगों को बताए कि औरतों से मोहब्बत करने वाला, बेटियों से मोहब्बत करने वाला, बहनों से मोहब्बत करने वाला, सिर्फ नाजुक से मोहब्बत करने वाला इस कायनात में अगर कोई सच्चा मुहिब हो सकता है तो मुसलमान और मोमिन हो सकता, जिसके नबी ने उसे तालीम दी है कि बच्चियों की जानों को बचाया जाए, जिसके नबी ने उसे तालीम दी है कि माओ की कोख में औलाद को मारा न जाए, जिसके नबी ने यह तालीम दी है कि अगर किसी आदमी के सामने भुखमरी का समस्या हो, अगर किसी आदमी के सामने परेशान हाली का समस्या हो, फक्र और फाके की समस्या हो, तो वो इसको बुनियाद बना करके अपनी पैदा होने वाली औलाद को इस दुनिया के अंदर जिंदगी जीने के लिए और उसकी जिंदगी को खत्म करने के लिए कोई ऐसा वसीला और तरीका इस्तेमाल न करे जो दुनिया के लोग इस्तेमाल करते, तब तो हम और आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाले हो सकते, सच्ची मोहब्बत करने वाले हो सकते। अगर इंसान बेटियों को वो मकाम नहीं दे सकता जो नबी ने मकाम दिया है, तो हम और आप नबी से मोहब्बत करने वाले कहाँ? अगर हम अपने भाइयों को वो मकाम नहीं दे सकते हैं जो नबी ने मकाम दिया है, अगर हम अपने वालिदैन को मकाम नहीं दे सकते हैं जो नबी ने हमें सिखाया है, समाज में रहने वाले बूढ़े और बुजुर्गों को अगर हम वो मकाम नहीं दे सकते हैं जो नबी ने सिखाया है, बड़ों को वो मकाम नहीं दे सकते हैं जो नबी ने सिखाया है, छोटों से मोहब्बत का वो मकाम नहीं दे सकते हैं जो नबी ने सिखाया है, तो हमारे पास नबी का उसवा कहाँ? खाली वही बचेगी झंडियां, झंडियों से काम चलने वाला नहीं है। नई नस्ल को ये सीख लेना चाहिए कि दुनिया के अंदर जीने के लिए तालीम की जरूरत है, दुनिया के अंदर जीने के लिए साफ शफाफ कैरेक्टर की जरूरत है, दुनिया के अंदर जीने के लिए ईमानदारी की जरूरत है, दुनिया के अंदर जीने का है, दुनिया के अंदर जीने के लिए टैलेंट और सलाहियत की जरूरत है, दुनिया के अंदर जीने के लिए अपने आप को इस दुनिया के अंदर नबी का सच्चा पैरोकार बनाने की जरूरत है। आज भी आप देखिए कि वो लोग जो अच्छे हैं, अपनी जुबान के सच्चे हैं, अपने वादे के पक्के हैं, जिनका लेन देन खड़ा है, आप देखिए मार्केट के अंदर जाकर के ये गैर मुस्लिम भी उसकी तारीफ करता है, ये आदमी सही, वो दूसरे से बताता है कि इसके साथ कारोबार कर सकते हो, इसके साथ लेन देन कर सकते हो, बिंदास लेन देन करो इसके साथ। और जिनके कैरेक्टर अच्छे नहीं होते हैं, जिनका किरदार अच्छा नहीं होता है, जिनका लेन देन अच्छा नहीं होता है, तो पीठ पीछे जाकर के कहता है भाई जरा संभाल करके पैसा देना, जरा संभाल करके माल लेना, जरा संभाल करके ले, यही तो कैरेक्टर है। हमने दुनिया के लोगों के सामने क्या पेश किया? अरब के वो ताजिर जो हिंदुस्तान के अंदर आए और उनके जरिए से यहाँ इस्लाम की रोशनी फैली, तो उन्होंने लोगों को कोई दावत नहीं पेश की थी, किसी मिंबरों में हाथ कर खड़े होकर के तकरीर नहीं की थी। वो अरब से आए थे, यहाँ कुछ माल खरीदा, कश्तियों से ले गए, वहां अरब में बेचा, फिर वहां से आए, यहाँ से माल खरीदा, तो यहाँ के गैर मुस्लिमों के साथ उनके रवाबित हुई। उस रवाबित में गैर मुस्लिमों ने ये महसूस किया कि ये अरब से तिजारत के लिए बहरी रास्ते से आने वाले ये लोग बड़े ईमानदार हैं और बड़े सच्चे हैं, इनका लेन देन बड़ा खरा है, इनके साथ तिजारत करनी चाहिए। जब एक बार तिजारत किया, दो बार तिजारत किया, तीन बार तिजारत किया, तो आजमा लिया। जब आजमा लिया तो ये पूछने पर मजबूर हो गए कि ये बताओ कि ये सच्चाई तुमको कौन सिखाता, ये अमानतदारी तुमको कौन सिखाता है, ये सही रास्ता तौर और तरीका तुमको कौन देता है, ये तालीम तुमको कहां से मिली है कि किसी आदमी का लेन देन हो तो उस लेन देन के अंदर बहुत सफाई और सुथराई होनी चाहिए। तो अरब के लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ एक नबी आए हैं, एक पैगंबर आए हैं जिनका नाम मोहम्मद है, हम उनको रसूल मानते हैं, अपना आइडियल मानते हैं, वो हमें यही सिखाते हैं, यही तालीम देते हैं। तो कहा भाई ये तालीम तो बहुत अच्छी है, ये रास्ता तो बहुत अच्छा है, ये समाज को आगे ले जाने का तरीका है, ये इंसानों को जोड़ने का तरीका है, ये तिजारत को आगे बढ़ाने का तरीका है, ये लोगों के दरमियान उनके कैरेक्टर और किरदार को साफ और सुथरा बनाने का तरीका है। तो उस नबी का कलमा हमें भी पढ़ा दो, तो कलमा पढ़ा देते थे। ये इस्लाम की दावत। तो आज दुनिया में इस्लाम के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, कुरान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, उसका
ایک ہی جواب ہے کہ ہمارا اور آپ کا ایک ایک بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تصویر بن جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا سچا متبع اور پیروکار بن جائے، ہمارا لباس بھی نبی کی طرح سے ہو، ہماری زبان بھی نبی کی طرح سے ہو، ہمارا کھانا پینا بھی نبی کی طرح سے ہو، ہمارا گھر بھی نبی کی طرح سے ہو، ہماری تجارت بھی نبی کی طرح سے ہو، ہماری کمائی بھی نبی کی طرح سے ہو، ہماری نماز بھی نبی کی طرح سے ہو، ہمارا وضو بھی نبی کی طرح سے ہو، غرض کی زندگی کا ایک ایک طریقہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت طریقے اور آپ کے اسوے کے مطابق، تو ہم کامیاب ہو جائیں۔ کسی کو دعوت دینے کی بہت زیادہ ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور نوجوانوں کو اس میں آگے آنا چاہیے۔ آج ہمارا نوجوان دو کشتی پر سوار ہے، ایک کشتی وہ ہے جو دنیا کے لوگوں نے اسے دے دی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کشتی ترقی کرنے والی، یہ چلتی ہوئی کشتی ہے، تیرتی ہوئی کشتی ہے، وہ کرکٹ کا بھی ہو سکتا ہے، وائی فائی کا بھی ہو سکتا ہے، بلوٹوتھ کا بھی ہو سکتا ہے، نئی ٹیکنالوجی کا بھی ہو سکتا ہے، آڈیو اور ویڈیو کا بھی ہو سکتا ہے، نئی مشینوں کا ہو سکتا ہے، اور نہ جانے کون کون سی چیزوں کا ہو سکتا۔ اور دوسری کشتی وہ ہے جو اسے اپنے باپ کی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے ملی ہے، وہ ایمان کی کشتی ہے، لیکن وہ اس کشمکش میں مبتلا ہے کہ وہ ایمان کی کشتی اسے دنیا کے اندر آگے لے جانے والی ہے، کہ یہ دنیا کے لوگوں کی دی ہوئی نئی ٹیکنالوجی اسے آگے لے جانے والی، وہ اسی کشمکش میں شکار ہو کر کے نہ ایمان کا ہو پا رہا ہے، نہ دنیا کی ترقی یافتہ زندگی کا ہو پا رہا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم نہ دنیا کے اندر ترقی کر پا رہے ہیں اور نہ آخرت کے اعتبار سے ترقی کر پا رہے ہیں۔ میرے نوجوان بچوں، ایمان کی زندگی کو اپنے دنیا کے زندگی کی ترقی کی بنیاد بناؤ، ایمان کی زندگی کو اپنے تعلیمی کیریئر کی بنیاد بناؤ، محمد رسول اللہ کے آئیڈیل کو اپنے کالج کی زندگی کی اور اس کی ترقی کی زندگی کی بنیاد بناؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اگر بازاروں میں رہتے ہو، اگر سماج میں رہتے ہو، فٹ بال کلب میں بھی رہتے ہو، تو اللہ کے نبی کا اسوہ آگے ہونا چاہیے، اللہ کے نبی کا اسوہ سامنے ہونا چاہیے، آپ کی زندگی سامنے ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ذرا سا دوسرا وقت آ گیا تو نبی کا اسوہ پیچھے کر دیا، ذرا سا اس کا بھی فالو کر لیتے، اس کا بھی فالو کر لیتے ہیں، وہ بال کی کٹنگ اس کے مطابق کر لیتے ہیں، داڑھی کی کٹنگ اس کے مطابق کر لیتے ہیں، لباس کا حلیہ اس کے مطابق کر لیتے ہیں، چہرے کا رنگ روغن اس کے مطابق کر لیتے ہیں۔ یہ دو کشتیوں پر سواری ہماری اور آپ کی نہیں چلنے والی۔ آپ ایک فیصلہ لو، ایمان کا فیصلہ، محبت کا فیصلہ، قرآن کا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا فیصلہ، اور اسی پر چل پڑو، اسی پر چل پڑو، یہی کامیابی کا راستہ۔ اور اگر ہم نے اور آپ نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا تو دنیا پروپیگنڈے میں لگی ہوئی ہے، ہم بھی پروپیگنڈے کا شکار ہو جائیں گے، ہم بھی فتنوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے گھروں کو بچانے کے لیے، اپنے سماج کو بچانے کے لیے، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اور اپنا وقار بلند کرنے کے لیے، اسلام کا نام سربلند کرنے کے لیے، مسلمانوں کا نام سربلند کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تمام لوگوں کو آئیڈیل ماننا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی مثالی زندگی کو، آپ کے مثالی اسوہ کو ہم تمام لوگوں کے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہماری محبتوں کے اندر وہ صحیح جذبہ عطا فرما جس سے اطاعت پیدا ہو سکے، جس سے اتباع پیدا ہو سکے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک